ہمارے دوست ہیں ان کو کچھ پرائز بانڈ دیے تھے ہم نے کیا دیا تھا کیش کروانے کے لیے. اچھا اچھا پرائز بانڈ ہاں جی, تو وہ وہاں سے کیش کروا کے لاتے تھے اسٹیٹ بینک سے. جی جی. تو وہ اب کہتے ہیں ہم نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو گم ہو گیا بھائی, چوری ہو گیا ہے. گم گیا یعنی جس پارٹی کو دیے تھے, جن صاحب کو دیے تھے ہم نے, وہ کہتا ہے گم ہوگا. ہاں جی, وہ کہتے ہیں چوری ہو گیا ہے. جی جی. تو اب آپ کا اس پہ حق نہیں بنتا. اچھا. تو اس بارے میں آپ سے کوئی تکلیف دی تھی کہ آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے. کیا بتایا, جب اس نے انکار کر دیا, مکر گیا کہ وہ گم ہو گئے. اب طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کسی طرح ثابت کریں کہ گم نہیں ہوئے, جھوٹ بولتا, یا اس سے قسم لیں کہ بھائی پھر مسجد میں چل کے نماز عصر کے بعد قرآن سر پر رکھو اور یہ قسم اٹھاؤ کہ گم ہوگا. یہی حل ہے. علم غیب تو اب کسی کے پاس نہیں کہ وہ سچ بولتا یا نہیں. اچھا, تو اگر ایسے ہے تو پھر وہ اگر کہہ دے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں, قسم لینی چاہیے. آپ کو تسلی تو ہو جائے گی نا کہ بس اس نے یار آخری فیصلہ تھا, قسم. اچھا, میں وہ ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ وہ ایک سوال آیا ہوا تھا, یہ جو پہلے ہے صحیفہ حدیث میں, جی جی, وہ یہ تھا کہ نعیم کے سلیم کے بعد 10,000 روپے قرض تھا, تو سلیم نے 10,000 روپے اسلم کو دیے, یہ رقم نعیم کو دے دو, اسلم نے رقم گم کر دی. اب یہ رقم کون دے گا نعیم کو؟ تو اس کا انہوں نے حل بتایا تھا کہ صورت واضح ہو کہ شرم جس کو امانت دی جائے کسی کو پہنچانے کے لیے وہ ذمہ داری قبول کر لے, تو اسے چاہیے کہ حت الامکان اس امانت کی حفاظت و نگہداشت کرے جی جی, اور اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرے. جی جی, اس سب کے باوجود اگر امانت ضائع و گم ہو جائے تو اسباب و حالات کا جائزہ لیا جائے گا. جی جی, اگر امانت والے نے امانت کی حفاظت میں کوتاہی کی ہو اور اس کی صحیح طور پر نگہداشت نہ کی ہو تو اس کے ذمہ یہ چٹی پڑے گی اور اسے امانت پوری صاحب امانت کو لوٹانی ہوگی اور ادائیگی سے قبل بری ذمہ نہیں ہوگا. اور حفاظت و نگہداشت پوری مستدی اور خلاص کے ساتھ کرنے کے باوجود ضائع یا گم ہو جائے تو امداد باہمی کی بنیاد پر کچھ لو اور کچھ دو کے مطابق فیصلہ کر لینا چاہیے تاکہ نزاع و اختلاف ختم ہو جائے. نہیں, ان کی آخری عبارت پڑھ رہے ہیں نا آپ جی جی, نے عبارت میرے بھائی. جی جی, امانت کی صورت ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے حوالے امانت کی اور اس نے کوتاہی نہیں کی تو پھر لو دو کی کیا بات ہوئی, آخر میں لکھ ایک آنا بھی نہیں لے سکتے آپ. اگر اس نے کوتاہی نہیں کی آپ کیوں اس سے تاوان لیتے ہیں بھائی؟ اور اگر اس نے خرد برد کی ہے تو پوری لیں. یہ ہے امانت کی بات. یہ امانت نہیں جو ہم نے دی کہ یہ رقم لے جا فلاں کو دے. امانت کیا, یہ تو وکیل ہے, اپنا مختار بنایا کہ میری طرف سے یہ چیز تیرے حوالے, تو آگے پوچھا. اگر وہ بے ایمان نکلتا تو پوچھنا ہے نا اسے یا قسم دے یا وہ رقم واپس. واقعی گم گئی تو پھر نہیں پوچھیں گے. ٹھیک ہے. مولانا اس کے بارے میں ایک اور بات بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے ₹1,00,000 دیا, یہ میری امانت رکھ لو, اور آپ نے وہ کسی جگہ استعمال کر لیے وہی نوٹ اور گھر کے اندر سے ₹1,00,000 چوری ہو گیا, تو پھر تو آپ کو امانت کی جگہ پہ وہ 1,00,000 واپس کرنا پڑے گا. اگر وہی 1,00,000 آپ نے گھر پہ رکھا ہوتا اور وہ چوری ہو جاتا تو پھر آپ کے ذمہ کوئی چٹی نہیں. ہاں, یہ امانت کے بارے میں میرے بھائی سارے لوگ سن لیں کہ امانت اس وقت تک کیا جب تک وہی چیز سیل لگا کر اسی طرح پڑی رہے. ٹھیک ہے. بعد میں اگر برت لیے نا وہ نوٹ کہ چلو میں نوٹ ہی دینے نا, تو پھر وہ امانت نہیں رہ جاتی, وہ قرض بن جاتا ہے. وہ امانت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ چیز استعمال کر لی ہے, وہ قرض میں چلی جائے گی, پھر آپ کو بھرنی پڑے گی خواہ آپ کا کوئی دخل ہے یا نہیں. امانت رکھنی ہے تو وہی چیز لو, تھیلی میں بند کرو, اس پر مہر لگاؤ, کہیں اس کو چھپا دو. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی جی, تھینک یو ویری مچ حضرت. اللہ مہربانی جی. مولانا محترم, رشتوں کے حوالے سے بات بتا رہے تھے کہ لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی بھی لڑکی کو شریعت کی حدود کے اندر دیکھ سکتی ہے. اور مولانا نے اگلی بات یہ بتائی کہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں, عادات و اطوار کے بارے میں, معمولات اور معاملات کے بارے میں چھان بین کرنا یہ تجسس کے حکم کے اندر نہیں ہے. اور تیسری بات مولانا نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کا طبی معائنہ کروا لیا جائے کہ دونوں تندرست و توانا ہے تو اس کے اندر بھی شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی رکاوٹ. جزاکم, یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. مگر لڑکا لڑکی دیکھیں نا, مگر آمنے سامنے تو ان کا کوئی نا محرم پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ علیحدہ کمرے میں ان کو بٹھا دیا جائے, ابھی نہ ان کی شادی ہو, کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ بھی حرام کام نہیں ہونا چاہیے. کوئی ماں بہن کوئی باپ بھائی پاس ہوں, یعنی اعتماد کے ساتھ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہو. جی مولانا, اگر کسی عورت کا جو میاں ہے اس کا دماغی توازن خراب ہو جائے, اب وہ نہ صحیح طریقے سے معمولات چلا سکتا ہو, نہ معاملات چلا سکتا ہو, نہ وہ طلاق دینے کا اس کو پتا ہو,
اور نہ ہی خلا اور وہ فسخ وغیرہ کے عدالتی معاملات کو نپٹا سکتا، تو اس ایسی عورت کے لیے کس طریقے سے طلاق کا جو یا تنسیخ نکاح کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا؟ نہیں، ایسی صورتوں کے لیے تو عدالت کو اختیار دیا گیا نا، قاضی اسی لیے ہے نا جو شرعی قاضی ہیں، کہ اگر وہ کوئی مجنون ہو گیا یا کوئی ایسا جو نہیں طلاق دے سکتا تو پھر قاضی اس نکاح کو ختم کر دیتا۔ تنسیخ نکاح جب ہے اس کا اختیار ہے نا اس کو، جو شادی اپنی نہیں کر سکتے چھوٹی عمر کے ہیں یا دوسرے دن کا ولی ہو، وہ بھی قاضی کرتا، وہ ان کا ولی بن کر، اسی طرح نکاح۔ اور اس کے لیے امام احمد کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے وہ ولی کو کہے گا قاضی کہ تم اس کی طرف سے طلاق دے دو، تم ولی اس کو، وہ دے دے گا تو اس کی سمجھی جائے گی پاگل کی، وہ نہیں دے گا تو قاضی ڈسالو کر دے گا کہ میں اس نکاح کو بن جائے۔ ہاں، سلطان و ولی مرلہ ولی ہاتھ میں وقت جو ہے ان کو اسی لیے بٹھایا گیا کہ ظلم نہ بچیوں کے ساتھ۔ اچھا مولانا، ایک آدمی کی 4 شادیاں ہوئی، بیوی ایک دیوانہ یا پاگل ہو گئی، اب آدمی اس کو طلاق تو نہیں دیتا کہ چلیں یہ کہاں جائے گی، لیکن اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں قائم کرتا، تو کیا وہ 5ویں شادی چوتھی سمجھ کے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، وہ اس کے نکاح میں 4 ہی ایک وقت میں رکھ سکتا ہے۔ جب وہ لیکن اس طلاق کو کہتا ہے کہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا کہ اس کا کوئی والی نہیں، یہ اس کی بہت نیکی ہے، شاباش، ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اگر وہ بیچاری مجنونہ ہو گئے تو کیوں چھوڑے، ظلم کو کہ رکھے، بہت اچھا ہے، مگر اس حسن سلوک کا بدلہ یہ تو نہیں دین دے سکتا کہ وہ 4 بیویوں کے ساتھ 5 بیوی اکٹھی کر لے، 5ویں نہیں کر سکتا۔ 5ویں پر تو اتنی پابندی ہے کہ اگر چوتھی کو طلاق بھی دے دے جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو یہ نیا نکاح نہیں کر سکتا، ابھی کچھ نہ کچھ رشتہ باقی ہے۔ 4 ہی صرف رکھ سکتا، 5ویں نہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، کہ اجنبی عورت کے ساتھ مصافحہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، حرام، کسی بھی شکل کے؟ صرف اپنی محرم جو ہے نا، ماں ہے، بہن ہے، پھپھی، ان کے ساتھ اگر ہاتھ ملا لے تو کوئی حل جائز۔ مولانا بعض علاقوں کے اندر رسم و رواج کے اندر ہے، جیسے آپ کے پنجاب کا کچھ علاقہ، جنوبی پنجاب میں چلے جائیں یا جنگ اور لیا وغیرہ چلے جائیں، اس علاقوں کے اندر طاہر صاحب اس علاج کی درستی ہونی چاہیے، وہاں سمجھایا جائے لوگوں کو کیوں اس پہلے حرام میں مبتلا ہوتے، یہ تو نہیں کہ رواج کے لیے ہم شریعت میں انی لا اوصاف النساء، حضور کو تو بیعت کے لیے کہا آپ نے، نہیں میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، زبانی اقرار کا۔ مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لعن الواصلۃ والمستوصلہ، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو سوال یہ کیا یہ حکم صرف عورتوں کے لیے ہے؟ آج کل کئی لوگ وگ کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر عورتوں کے لیے مصنوعی بالوں کا اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنا جائز نہیں ہے، تو کیا مردوں کے لیے اس طرح کے بال اپنے سر پہ لگانا اور جوڑنا اور وگ لگانا، کیا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے؟ اب میری بات جو ہے پتہ نہیں اس کا کیا لوگ بڑا منائیں یا صحیح منائیں، نہ عورتوں کے لیے منع ہے نہ مردوں کے لیے منع ہے۔ مصنوعی بالوں کی آپ نے کوئی ممانعت نہیں کی، نہ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ سچ مچ دوسری عورتوں کے بال لینا، واقعی بال جو ہے خوبصورت عورتیں بیچتی تھیں اس وقت بھی، اب بھی لوگ کرتے ہیں کئی علاقوں میں کہ وہ اپنے بال دے دیتی ہیں عورتیں اس کو اپنے ساتھ میں، اس کو کہا ہے کہ عورت کے بال کسی کے جو ہوتے ہیں نا صحیح بال عورت کے، وہ دوسری کے لے کر جوڑنا، یہ مصنوعی جو ہے نا زیب و زینت کے لیے ویگ گائیں یا جو چیزیں پھرتی آپ کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت کوئی نہیں، بے شک عورتیں جوڑیں یا پھندنے لگائیں، یہ جو پلاس اس کے یہ سب نیلن وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں، یہ زینت ہے، اس کو نہ روکے مولوی حضرات، یہ کوئی بات نہیں، کوئی نہیں کرتا نہ کرے، مگر اس کو حرام حلال نہ کہے۔ واصلہ اور مستوصلہ جو ہے نا وہ ہے جو واقعی عورتوں کے بال، یہ بڑا رواج چاروں میں، اب بھی یورپ میں ہے کہ خوبصورت عورتیں اپنے بال مولانا کو کی جا بات کر کی بیچتی وضاحت کرتے ہیں تو شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے جیو انٹرٹینمنٹ پہ ایک عورت کو دکھایا گیا تھا جو بہت بڑی مغنیہ ہے، گانے والی ہے، اس نے اپنی ٹینٹ کروائی تھی اور اپنے بالوں کی قیمت انٹرنیٹ پہ اس نے $10 لاکھ لکھوائی تھی، بالکل ایسے ہی، کہ اگر کوئی خریدنا چاہے تو یہ بال $10 لاکھ میں اسے مل سکتے ہیں۔ عورت کے بالوں کو کہا کہ دوسری عورت کے بال لے کر جوڑنا، یہ وگیں وغیرہ یہ نا پراندے پرندے، کئی علماء تو پرندوں کو بھی کہتے ہیں کہ حرام ہے، یہ وصل کر رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ سبل السلام پڑھنی چاہیے امام محمد بن اسماعیل یمانی کی کہ کوئی عقل سے کام لو، جو منع ہے وہ الگ ہے، یہ چیزیں کوئی منع نہیں۔ ٹھیک ہے، چلو جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ہماری دیہاتی زندگی میں عام طور